السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں، ودیارتھیوں اور دوستوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو جو سیکشن ودیاں ہیں، تدریسی طریقہ کار ہے، اس کے کچھ جو ودیاں تھی، کچھ طریقے تھے وہ بتا دیے تھے اور کچھ باقی رکھا تھا، کیونکہ اپنا ویڈیو لمبا نہ ہو، اس لیے آج ہم باقی جو ودیاں ہیں، باقی جو طریقے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو منصوبی طریقہ آخر میں ہم نے پڑھا تھا، جس کو پروجیکٹ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے مسائلی طریقہ، جسے سمسیا سمادھان ودھی کہتے ہیں ہندی میں، یعنی کسی بھی سمسیا کا سمادھان کرنا مسائلی طریقہ کہلاتا ہے۔ اس کے موجد جو ہے، یعنی اس طریقے کو ایجاد کرنے والے ارسطو تھے۔ تو اس طریقے کے موجد کون ہیں؟ مسائلی طریقے کے ارسطو ہے۔ کیسا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے میں پڑھائے جانے والے موضوع کو ایک مسئلے کی شکل میں طلباء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ طالب علم مدرس کی رہنمائی میں مختلف عمل کرتے ہوئے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے طلباء سیر، جائزہ، سروے کرتے ہیں اور آنکڑے اکٹھے کرتے ہیں۔ ان آنکڑوں کے تجزیے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے میں کیا کرتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ کوئی بچوں کو ایک موضوع، ایک ٹاپک دیتا ہے اور پھر اس کو ایک سمسیا کی طرح پیش کرتا ہے۔ پھر بچوں کو اس سمسیا کا حل کرنا ہے، سمادھان کرنا ہے۔ اب وہ سمسیا کا سمادھان جو کرے گا، وہ سیر کر کے یا جائزہ یا سروے کرتے ہوئے ہر ایک آنکڑے کو جمع کر کے پھر اس آنکڑوں کو جمع کر کے اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے اور اس رزلٹ پر پہنچتا ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل کر دیتا ہے۔ تو ایسا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو مسائلی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہے خود کام کرتے ہیں، کسی پریشانی کا حل نکالنے کے لیے سیریل سے کسی آسان طریقے کا استعمال کرتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کچھ ایسے سوال ہے جو آپ کے ریٹ کے ایگزام میں پوچھے گئے ہیں۔ پچھلے ریٹ کے ایگزام اور سیکنڈ گریڈ کے ایگزام جو تھے ان میں پوچھے گئے ہیں، ان کو بھی رکھ لیا تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ کس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقہ تدریس میں بچوں میں عملی غور و فکر کی عادت پڑتی ہے؟ تو مسئلے کے طریقے میں کیا ہوتی ہے؟ عملی غور و فکر کی عادت پڑ جاتی ہے بچوں میں۔ دوسرا سوال ہے، مسئلے کے طریقے میں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلے کے طریقے میں احساس کی ضرورت ہوتی ہے، کون سے؟ غور و فکر کے عمل میں۔ مسئلے کے طریقے میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے، کس چیز کی احساس کی ضرورت کس چیز میں ہوتی ہے؟ تو غور و فکر کے عمل میں احساس پیدا ہوتا ہے اس طریقے میں۔ اور یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مسائل جو ہے یہ اس کا ایک وچن یا اس کی واحد کیا آئے گا؟ تو لفظ مسئلہ کی جمع ہے مسائل، یعنی ایک وچن، ایک واحد جو ہے مسئلہ ہے، اس کا بہو وچن یعنی جمع اس کا مسائل ہے۔ ایک اور ودھی ہے ڈالٹن پلان، جس کو ہندی میں بھی ڈالٹن پلان ہی کہتے ہیں۔ اس کے جو موجد اس ودھی کو ایجاد کرنے والا جو تھا وہ ایک لیڈیز تھی، کماری ہیلینا پارکھسٹ۔ یہ اس کی موجد اور اس طریقے کو ایجاد کرنے والی تھی۔ یاد رکھنا، یہ موجد کا پوچھا جاتا ہے کبھی۔ اور یہ امریکہ کے ڈالٹن شہر میں استعمال ہوا 1920 کو۔ امریکہ کے ڈالٹن شہر میں استعمال ہوا ہے 1920 کو، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہوتا ہے؟ اس طریقے میں تدریس عملی ہوتی ہے۔ عملی بنے کام کر کے، پریکٹیکل۔ طلبہ خود کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ تمام طلبہ کے مختلف گروپ بنائے جاتے ہیں، الگ الگ ٹولیوں میں بٹھایا جائے گا، گروپ بنایا جائے گا۔ پہلی نشست میں ہر گروپ اپنے موضوع سے متعلق تحقیق کرتا ہے۔ جو ان کو بچوں کو موضوع دیا جاتا ہے، جو ٹاپک دیا جاتا ہے، اس گروپ میں اس ٹاپک پر وہ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق، اس کی غور و خوض، اس کی کھوج کرتے ہیں اور اپنے تجربات یعنی انوبھو و تحقیق کو پیش کرتے
ہوئے ساتھ ساتھ موضوع پر بھی بحث کرتے ہیں۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ڈالٹن پلان میں، یعنی پلان بناتے ہیں پہلے، پھر منصوبہ، پروجیکٹ، تکنیک یا ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ نصاب کے مطابق بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یعنی جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو ڈالٹا پلان میں یہ سب سے پہلے پلان بنا کے، پروجیکٹ بنا کے، ٹیکنیک کا سہارا لے کر، اور جو ہمارا سلیبس جو نصاب ہے اس کے مطابق ہی بچوں کو کیا ہے، بچوں کو دیا جاتا ہے وہ ٹاپک، اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں، تحقیق اور غور و خوض کرتے ہیں۔ ڈالٹا پلان میں موضوعات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب اس کو کتنے 2 حصوں میں، کیسے کہ ضروری مضمون، ایک تو ہوتا ہے ضروری مضمون، اس میں وہ مضامین شامل ہے جو سبھی کے لیے ضروری ہے، جیسے زبان، حساب، تاریخ اور جغرافیہ۔ یعنی ایک ضروری مضمون ہوتے ہیں جو سب بچوں کے لیے ضروری ہے، یعنی سارے کے سارے جتنے بھی بچوں ان سب کو کرنا ہے۔ زبان یعنی کوئی بھاشا، حساب جس کو ریاضی، میتھ، تاریخ، ہسٹری، اور جغرافیہ، بھگول، یہ تو سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ مضمون ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عملی مضامین۔ کیا؟ عملی مضامین، وہ مضامین جو طلباء کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ عملی مضامین میں وہ مضمون ہوتے ہیں جو بچوں کی کیونکہ الگ الگ ان کی پسند ہوتی ہے۔ کسی بچے کو گانے میں ہوتا ہے، موسیقی میں ہوتا ہے، کسی کی راگ اچھی ہوتی ہے، کہ الگ الگ کیا ہوتا ہے دلچسپی، اور ان کا الگ الگ پسندیدہ جو موضوع ہوتا ہے وہ عملی مضامین میں دیا جاتا ہے، جن کے مشق کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کسی کی کیا ہو، موسیقی یعنی گانے بجانے کا علم، کسی کی راگ اچھی ہو، اس کا نام کیا ہے؟ تخلیقی مضامین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی مضامین کو تخلیقی مضامین بھی کہتے ہیں۔ طلباء کو عمل کی طرف راغب کر کے ان کے کردار کی تکمیل کرتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ جس چیز میں ماہر ہے، اسی چیز میں، جس چیز میں اس کی دلچسپی اور جو چیز اس کو پسند ہے، اسی میں وہ عمل اپنا کر کے، اپنا کام کر کے کیا ہے اس کو مکمل کر لیتا ہے، اور اسی میں وہ ماہر بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان میں سماجی معاشرتی شعور پیدا کرتا ہے یہ ڈالٹا پلان۔ حوصلہ، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ اور ہمت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ڈالٹا پلان کی وجہ سے اس کا حوصلہ اور ہمت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے میں مدرس طلباء کو اسائنمنٹ کرنے کو دیتا ہے، جسے دیے ہوئے گئے وقت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اسائنمنٹ بھی دیتا ہے ڈالٹا پلان میں، جس کو دیے ہوئے وقت میں پورا کرتا ہے بچہ۔ ایک اور ودھی ہے مطالعہ زیر نگرانی، جسے ہندی میں کہیں گے نریکشن انودیشن ودھی، یعنی جو استاد کی نگرانی میں جو بچے پڑھائی کرتے ہیں، جس کو سیلف اسٹڈی کہتے ہیں، اس کو کہیں گے مطالعہ زیر نگرانی۔ اس طریقے میں استاد کی نگرانی میں طلباء سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ مطالعہ زیر نگرانی کی کتنی ہیں؟ 2 صورتیں ہیں۔ ایک کون سا ہے؟ مطالعہ زیر لب۔ مطالعہ زیر لب یعنی اس میں ہونٹوں کو ہلایا جائے گا، لب مانے ہونٹ۔ طلباء ہلکی آواز میں سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ پرائمری درجات کے طلباء کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ خاموش مطالعے میں ان کی توجہ بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، یہ ان کا اس میں ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بچہ تیسری جماعت میں پہنچ جائے تب بچوں کو اتنا سکھانا ضروری ہے کہ وہ مطالعہ زیر لب کرنے لگ جائے، یعنی اس طریقے سے پڑھائی کرے کہ ان کا ہونٹ ہلے، ہلکی ہلکی آواز نکلے، اور وہ اس چیز کے تیسری جماعت میں پڑھنے پر قادر ہو جائے۔ اور جب وہ چوتھی جماعت میں پہنچے تو اس بات پر قادر ہو جائے کہ وہ مطالعہ خاموشی کے ساتھ یعنی بغیر ہونٹ ہلائے کر سکے۔ تو ایسے اگر بچے ہو جائیں گے تو بچے کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب۔ یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ کون سی جماعت کو مطالعہ زیر لب کے کون سی جماعت تک سکھا لینا چاہیے؟ تو وہ تیسری جماعت، اور خاموش مطالعہ کون سی جماعت تک؟ تو وہ چوتھی جماعت تک سکھا لینا چاہیے۔ یہ جو ہے مطالعہ زیر لب جو ہے، یہ پرائمری کے جو بچے ہیں یعنی چھوٹے بچے جو ہے پرائمری، ان بچوں کے لیے یہ مطالعہ زیر لب بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہے چھوٹے، وہ خاموشی کے ساتھ مطالعہ نہیں کر سکتے، وہ کچھ ہلکی آواز اس طریقے سے نکالے کہ پاس میں بیٹھا ہوا جو اس کا دوسرا ساتھی ہے اس کو
ڈسٹرب نہ ہو، اس میں خلل پیدا نہ ہو، اس طریقے سے کیا ہے مطالعہ زیر لب ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہے خاموش مطالعہ، یہ تو ہے بڑی جماعت، بڑی عمر کے طلباء میں تیزی سے پڑھنے اور عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں خاموش مطالعہ کا اہم رول ہے۔ کیا ہے خاموش مطالعے کا اہم رول ہے، یعنی بڑی عمر کے جو طلباء ہیں وہ تیزی سے پڑھ لے اور عبارت کو یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھ لے بات کو، اور ان میں وہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں کیا ہے خاموش مطالعہ بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی کچھ سوال ہے کہ کس طریقے کو عمل میں لانے کے لیے خاموش اور پرسکون فضا کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ کس طریقے کو عمل میں لانے کے لیے خاموش اور پرسکون فضا کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو مطالعہ زیر نگرانی، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ کس طریقے کو عمل میں لانے کے لیے خاموش، اور یہ اوپر والے دوسرا سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ تدریسی مشاغل میں وہ کون سا نقطہ ہے جو نثر میں تو شامل ہوتا ہے لیکن نظم میں نہیں؟ وہ کیا خاموش مطالعہ جو ہے یہ نظم میں نہیں ہوتا، نظم میں کیونکہ نظم میں گنگنانا ہوتا ہے، اس میں خاموش مطالعہ نہیں ہوگا، اس میں گنگنانا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو ہے جو نثر میں ہوتا ہے اور نظم میں نہیں ہوتا وہ کون سا ہے؟ خاموش مطالعہ۔ کینڈر گارڈن کا طریقہ، جس کو ہندی میں کینڈر گارڈن ہی کا بولتے ہیں، ودھی بولتے ہیں، کینڈر گارڈن ہی ودھی بولتے ہیں۔ تو اس کے موجد جو ہے، اس کو ایجاد کرنے والے اس طریقے کو کون ہے؟ فروبیل، جو جرمنی کے رہنے والے تھے۔ اس طریقے میں بچوں کو بغیر کسی دباؤ کے خوشگوار ماحول میں کھیل ہی کھیل میں سیکھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں۔ کون سے؟ کنڈر گارڈن طریقے میں جو ہے بچوں کو خوشگوار ماحول دیا جائے گا اور کھیل ہی کھیل میں ان کو سیکھنے کے موقع دیے جاتے ہیں۔ اس میں بچوں کو نصاب یعنی سلیبس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، انہیں آزاد ذہن سے پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملے، اسے کیا کہیں گے؟ کنڈر گارڈن کا طریقہ کہیں گے۔ اس طریقے میں مدرس کو مالی یہاں پر جو مال وہ پیسے والا وہ مالی نہیں، مالی مطلب جو باغ وغیرہ کا رکھوالا ہوتا ہے، اس کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اس کو مالی تو کہتے ہیں۔ اس طریقے میں مدرس کو ایک مالی کی حیثیت ہوتی ہے، اور طلباء کو کیا دی جاتی ہے؟ بڑھتے ہوئے درخت، اس میں پھول لگتے ہیں، کھلے ہوئے پھولوں کلی درخت بڑھتے ہوئے وہ دیا جاتا ہے، اور اسکول کو جو ہے ایک باغ کی حیثیت دی جاتی ہے کنڈر گارڈن طریقے میں۔ یہ طریقہ 3 سال سے 7 سال تک کے بچوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ اس طریقے میں اسکول کو ایک باغ کی طرح سجایا جاتا ہے، بچوں کی دلچسپی کے سامان رکھے جاتے ہیں، اسکول کا ماحول خوشحال ہوتا ہے، بچہ اسکول جانے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے 3 سال سے 7 سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں استاذ کی حیثیت ایک مالی کی ہوتی ہے، بچوں کی حیثیت جو ہے وہ درختوں اور کھلتے ہوئے پھولوں کی ہوتی ہے، اور اسکول کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک باغ کی ہوتی ہے، یعنی اسکول کو باغ کی طرح سجایا جائے گا، اس میں ہر چیز ہوگی جو بچوں کو دل بہلے، ایسی چیزیں اس میں ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے دیکھنے کے لیے ایسی چیزیں رکھی جاتی ہے جن سے بچوں کو ان کو دیکھ کر ان کو پسند آتی ہے، اور وہ اسکول جانے میں کیا ہے دوڑتے ہوئے خوشی خوشی جاتے ہیں۔ یہ طریقہ جو کہلاتا ہے یہ کنڈر گارڈن طریقہ کہلاتا ہے، اور اس کی ایک کمی کیا ہے کہ ہر اسکول میں اتنا ساز و سامان اور ضروریات کا پورا ہونا ممکن نہیں، ہر اسکول میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت خرچ مانگتا ہے، یہ زیادہ مہنگا ہے اور زیادہ خرچیلا طریقہ ہے۔ اس کی یہ کمی ہے کہ ہر اسکول میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ ایک اور ودھی ہے مانٹیسوری طریقہ، اس کو اردو میں بھی ہندی میں بھی مانٹیسوری ودھی کہتے ہیں۔ اس کے موجد اس کو ایجاد کرنے والی جو ہے وہ ماریا مانٹیسوری ہے، جو ایک ہاسپٹل میں بچوں کی ڈاکٹرانی تھی، اور یہ اٹلی کی رہنے والی تھی۔ انہوں نے یہ مانٹیسوری طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اس طریقے میں بھی یہ بھی ایک طریقہ ایسا ہے جس میں بچے کھیل کھیل میں سیکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے میں طلباء کو الگ الگ طرح کی چیزیں اور کھلونوں کا استعمال کرواتے ہوئے کھیل کھیل میں سکھایا جاتا ہے، جیسے تختیوں وغیرہ میں
تختی وغیرہ جو استعمال کی جاتی ہے، تختی سے بچوں کو نہیں سکھایا جاتا کہ اس کو آپ کوئی چتر دے دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تختیاں ہوتی ہیں، ان کو جوڑو، درخت بناؤ، مور جنگل میں ناچ رہا ہے تو اس کو پورے کھیل کھیل میں سکھایا جاتا ہے، وہ مانٹیسوری طریقہ کہلاتا ہے۔ مانٹیسوری طریقہ تعلیم اسی بنیاد پر زور دیتا ہے جو بچے کی شخصیت کو بناتا ہے۔ اس طریقہ تعلیم میں مندرجہ ذیل نکات بڑے اہم جن کا خصوصیت کے ساتھ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بچے کی یہ شخصیت جو اس کی ویکتیگت ہے وہ بنتی ہے، اس طریقے مانٹیسوری طریقے میں شخصیت کہتے ہیں ویکتیگت۔ تو اس میں کیا ہے، ذہنی اور جسمانی نشو و نما کی آزادی ہے۔ اس میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے کچھ تختیوں پر لکھے ہوئے اور الگ الگ تختیاں ہوتی پھر ان کو جوڑ کر بنایا جاتا، تو اس میں کیا ہے کہ ذہن جو ہے وہ تیز بچے کا بنتا ہے، نشو و نما مانے وہ زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے، تو ذہنی اور جسمانی کیا ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کی آزادی ہوتی ہے۔ اس کے تحت بچوں کو آزادانہ اور کھلا ہوا ماحول دیا جاتا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ بغیر دباؤ کے اپنی صلاحیتوں کو کیا ہے بڑھا سکے، زیادہ کر سکے۔ مانٹیسوری طریقے میں بچے کی شخصیت کی تعمیر، ویکتیگت کی تعمیر ہوتی ہے، نرمان ہوتا ہے اس کی ویکتی کی کیا نرمان ہوتا ہے، بچے کی اس کے اندر جو شخصیت ہے ویکتیو ہے وہ اس کا کیا نرمان ہوتا ہے۔ اس کے تحت خود بخود سیکھنے کی عادت ڈالتے ہیں بچے۔ کھیل بھی اس کی شخصیت کی تعمیر کا ایک ذریعہ ہے، کھیل بھی انسان کی نرمان کا کیا ہے ایک ذریعہ ہے۔ سماج اور گھر کا ماحول بھی بچے کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سماج اور گھر میں جو بھی ماحول ہوتا ہے وہ بھی بچے کی زندگی پہ اثر ڈالتا ہے، اسی طرح کھیل بھی اس کی زندگی کا ایک نرمان کا ذریعہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بچے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کمی کیا ہوتی ہے، اس طریقے میں کمی کس چیز کی ہے کہ بہت خرچیلا ہے، یعنی ہر اسکول اس کو مہیا دستیاب نہیں کر سکتی، سہولت نہیں دے سکتی ہے۔ اور اس میں دوسری کمی کیا ہے، وقت بھی خوب لگتا ہے، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اور خود بخود شخصیت کا بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، خود بخود شخصیت کا بنانا بہت بڑا کٹھن اور مشکل کام ہے۔ تفویض کا طریقہ جو کر کے سیکھنے کا جو طریقہ ہے اسے تفویض کا طریقہ کہتے ہیں۔ تفویض کو انگریزی میں اسائنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں طالب علم کو مختلف قسم کے اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں، جیسے بڑے بچوں کو دیا جاتا ہے BA وغیرہ کے بچوں کو، اسی کو کہتے ہیں، جنہیں طلبہ خود مکمل کرتے ہیں اور تدریسی مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے میں استاد اپنی ذمہ داری دوسروں کو سونپ دیتا ہے، یعنی بچوں کو ہی سونپ دیتا ہے، یعنی مدرس کا رول صرف ایک رہنما کا ہوتا ہے، ایک مارگ درشن کا ہی رول ہوتا ہے جو رہنمائی راستہ بتاتا ہے، اور بچے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ استاد کی اس میں ذمہ داری صرف رہنما کی ہوتی ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، باقی کام کچھ نہیں کرتا، کام بچوں کو ہی، اسٹوڈنٹ اور ودیارتھیوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ ثانوی، اعلیٰ ثانوی، وسطانوی جماعت میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، یہ طریقہ کس میں ہوتا ہے، ثانوی، اعلیٰ ثانوی، وسطانوی جماعت میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی جماعت میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے تفویض کا طریقہ، اسائنمنٹ وغیرہ دینا، یہ جو ہے بڑی جماعت کے جو ہوتے ہیں BA وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں، چھوٹے درجوں کو، ابتدائی تعلیم والوں کو نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے طلباء کی تحریری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تحریری یعنی لکھنے کی میں اس کی کیا ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے طلباء کے فہم و ادراک میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے تفویضی طریقہ جو ہے طلباء کے سمجھ میں کیا کرتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اور دوسری کیا ہے، انفرادی تدریس کے لیے طریقہ تفویض بہت مناسب اور کارآمد ہے۔ انفرادی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں وہ آگے بتا دیں گے، یعنی اس میں انفرادیت، ذاتی تدریس، خود کسی ایک ویکتی کو تدریس کے لیے یہ طریقہ تفویض جو ہے یہ بہت ہی کارآمد اور بہت ہی مناسب ہے۔ اب انفرادی کس کو کہتے ہیں، انفرادی ایک طالب علم کی ذاتی تدریس، خود کی ہی ایک
طالب علم کی ذاتی تدریس جو ہے وہ انفرادی تدریس کہلاتی ہے، اور اجتماعی جو ہوتی ہے یعنی پوری کلاس اور اس کو ٹیچنگ وغیرہ پوری کلاس ایک گروپ کے طور پر ہو، اس کو اجتماعی تعلیم کہا جائے گا، اسے اجتماعی کہا جائے گا جو پورے گروپ میں ہو۔ اگر اکیلے کو دی جا رہی ہو تو وہ کیا ہوگا؟ انفرادی۔ اب نوٹ کہ اس میں کیا ہے، اس طریقے میں مدرس نصاب کی کتاب سے کچھ کام بچوں کے سپرد کر دیتا ہے اور بچے دی ہوئی ہدایتوں کے مطابق اس کی تکمیل کرتے ہیں، پھر کل جماعت کی موجودگی میں یا الگ الگ ہر بچے سے اس کام پر بحث کرتا ہے، اور جو باتیں بچے اپنی ذاتی کوشش سے ٹھیک طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں انہیں صاف کر دیتا ہے، یعنی بچوں کو ایسا کام دینا کرنے کے لیے جس میں تلاش اور کوشش کی ضرورت پڑے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تفویضی طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس تفویضی طریقہ وہی کیا ہے؟ اسائنمنٹ اس میں دیے جاتے ہیں، ان اسائنمنٹ کو کچھ جو نصاب میں ہوتا ہے انہی میں سے کچھ استاد جو ہے وہ ان کی رہنمائی کر کے ان کو ان کے سلیبس میں سے کچھ ٹاپک دیتے ہیں، اور اسی میں سے وہ غور و خوض کر کے جس موضوع اور ٹاپک پر تحقیق کر کے لے آتا ہے اور اسی کو پیش کرتا ہے، اسی کا نام ہے تفویضی طریقہ۔ امید ہے کہ آپ میرے اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ابھی ایک ویاکرن کا جو طریقہ ہے اس کی جو ودھیاں ہے وہ باقی ہے، وہ میں کیونکہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ کافی لمبا ہے، اس لیے میں نے اسے الگ سے ویڈیو بنا کر وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔